السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ واقعہ کتاب بزم اولیاء کے صفحہ نمبر 555 پر ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سلیمان مغربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سلیمان مغربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر بسر کے لیے لکڑیاں کاٹا کرتے تھے اور انہی کو بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے اور نہایت محتاط زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابو سلیمان مغربی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، اس واقعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے خواب میں اولیاء بصرہ کو ایک جگہ جمع دیکھا جہاں حضرت حسن بصری اور حضرت فرقد سنجی اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے ان حضرات سے پوچھا کہ آپ حضرات مسلمانوں کے امام ہیں، مجھے رزق حلال کا کوئی ایسا ذریعہ بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو اور نہ ہی انسانوں میں سے لوگوں میں سے کسی کا کوئی مجھ پر احسان رہے۔ ان حضرات نے، حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے طرطوس سے باہر لے گئے اور ایک برج میں لے جا کر دکھایا جہاں بہت سے سرخاب موجود تھے۔ سرخاب ایک پرند ہوتا ہے، وہ پرند وہاں بہت سارے موجود تھے۔ تو ان اولیاء اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی روزی ہے جس کی نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہے، نہ کسی انسان کا کوئی آپ پر احسان ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں 3 ماہ تک وہی پرندے ذبح کر کے کھاتا رہا اور میرا قیام ایک مسافر خانہ میں تھا۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں اس کے بعد جب مجھے مسافر خانہ کے حالات کا علم ہوا تو میں نے اسے فتنہ قرار دے کر اسے ترک کر دیا، یعنی وہاں سے نکل آیا۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ مگر پرندوں پر اب بھی میں گزر کرتا رہا۔ حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو اس طرح پاکیزہ بنا دیا کہ میں کہتا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایسا قلب عطا کرے تو وہ بہتر رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی رغبت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک راستہ کے کنارے بیٹھا تھا، ایک گزرگاہ کے پاس کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دور سے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا جو طرطوس کی طرف کو جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لکڑی فروخت کرنے کے زمانہ میں، یعنی پہلے جب لکڑیاں کاٹ کر اور اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے میرے پاس کچھ نقد یعنی کچھ روپے پیسے میرے پاس بچے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو پرندوں پر گزر کرتا ہوں، یہ نقد اس نوجوان درویش کو دے دوں تاکہ طرطوس میں جا کر کچھ خرید کر کھا لے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جانتے نہیں تھے، صرف اس لیے کہ مسلمان ہے، باشرع ہے اور نیک معلوم ہو رہا ہے، کوئی صوفی معلوم ہو رہا ہے۔ دور سے آتے ہوئے دیکھا، قریب جتنا آتا گیا تو آپ سمجھتے گئے کہ یہ ایک صوفی انسان ہے، نیک ہے، اس لیے اس کی کچھ مدد کر دی جائے، اور میرے پاس جو نقد رکھا ہے میں تو پرندوں پر گزارا کر لیتا ہوں، میں اسے کیوں نہ یہ نقد دے دوں۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ نوجوان جب میرے نزدیک آیا تو میں نے اس ارادے سے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ نقد نکالوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں نوجوان نے اپنی زبان ہلائی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے زبان ہلاتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چاروں طرف کی ساری زمین سونا بن گئی، سبحان اللہ، اور پھر وہ چمک رہی تھی۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کی چکا چوند سے میری آنکھیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس شخص کی ہیبت و جلال مجھ پر طاری ہو گیا، میں سلام بھی نہ کر سکا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس نوجوان صالح کو طرطوس کے باہر ایک برج میں بیٹھے ہوئے دیکھا، سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اس کے رکھا تھا۔ حضرت
अबू सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने उसे पहचान लिया, उसके पास गया, मैंने उसके पास जाकर सलाम किया और मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नसीहत करो। हज़रत अबू सुलेमान फरमाते हैं कि उस नौजवान ने जो बैठा था और उसके सामने एक प्याला पानी से भरा हुआ रखा था, उसने अपना पाँव दराज किया, पाँव फैलाया और उस प्याले को लुढ़का दिया, पानी ज़मीन पर गिर गया। और फिर उसने कहा कि ज़्यादा बातें नेकियों को इसी तरह चूस लेती हैं जैसे ज़मीन ने पानी को चूस लिया, तुम्हें इतनी ही नसीहत काफ़ी है। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, और इंसान अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम है कोई नहीं जानता। इंसान ज़ाहिर में कुछ और होता है और बातिन में कुछ और होता है। ज़ाहिर में इंसान नेक दिखता है लेकिन अंदर उसके कुछ और होता है। कभी ऐसा होता है कि देखने में तो इंसान बुरा मालूम होता है लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम है, वो क्या क्या नेक काम कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं। इसलिए हर शख्स के बारे में हर ज़ाहिर देखकर उसके बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकों की सोहबत में रहने की, नेकों की नसीहत भरी बातें और वाक़यात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।